السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یہاں قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دوسری جگہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید مسجد میں جا کر کے یا پھر جو خواتین ہیں وہ 5 وقت مقررہ پہ نماز پڑھیں گی، یہ ہو گیا نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے وضو بنا کر مسجد میں ہم اور آپ یا مصلی پہ جاتے ہیں تو اس وقت جب سجدے کی گاہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اب دائیں بائیں دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو حالت نماز میں چوری کرنے کے بارے میں سوچے، جھوٹ بولنے کے بارے میں سوچے، غیبت کرنے کے بارے میں سوچے، ایک دوسروں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرنے کے بارے میں سوچے؟ نہیں، جب وہ نماز میں ہوتا اگر برے خیال بھی اس کے ذہن میں آتے ہیں تو فوراً وہ اپنے دل کو اور اپنے آپ کو یہ کہتا نہیں میں ابھی نماز میں ہوں، اور اپنی توجہ جو ہے وہ نیک اور اچھے کاموں کی طرف اور نماز کی طرف راغب کرتا ہے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ حالت نماز میں اس بات کو سوچ سمجھ رہے ہیں، یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کی عملی زندگی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے، بازار میں، گھر میں، راستے پر یا دکان پر، مکان پہ، جہاں بھی ہیں ہم اللہ رب العزت کی نگاہ قدرت کے سامنے۔ قرآن مقدس میں 78,000 ورڈز ہیں، 78,000 78,000 الفاظ میں اللہ نے جو لفظ سب سے پہلے اتارا وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ پڑھنے کی اہمیت کتنی ہے، اتفاق سے ہماری قوم میں سے پڑھنے پڑھانے کا جذبہ نکل گیا ہے۔ اسکول کا نام سن کر کے ہمارے بچوں کو جو نوجوان ہیں ان کے جسم پہ کانٹے آ جاتے ہیں کہ بھائی اسکول کون جائے گا، پڑھ لکھ کے فائدہ کیا ہے؟ نہیں، علم آپ کے سامنے سے اندھیروں کے پردوں کو دور کرتا ہے۔ علم آپ کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ علم نہیں ہوتا تو آج دنیا اجالے میں نہیں ہوتی، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ رہی ہوتی۔ علم نہیں ہوتا آج ہزاروں کلومیٹر کا سفر ایک لمحے میں یا چند گھنٹوں کے اندر طے نہیں ہوتا۔ آج جو کچھ دنیا میں ترقی ہے یہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے ہے، علم کے باعث ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، تعلیم کے لیے بھیجیں۔ صرف دنیاوی تعلیم نہیں، دینی تعلیم بھی دیں، اور صرف دینی تعلیم ہی نہیں، انہیں دنیاوی تعلیم سے بھی آشنا کرائیں۔ اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جن میں 2 چیز ہوں۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قوم کو ترقی سے روکتی ہیں، ایک غربت، دوسری جہالت۔ غربت اور جہالت جس قوم میں ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتی۔ تو مولا کائنات حضرت علی نے 4.5 سال تک اسلامی مملکت پر خلافت کی ہے۔ دوران خلافت ایک شخص نے آ کے پوچھا، آپ سے پہلے جنگیں ہوتی تھیں، فتوحات ہوتی تھی، اور افریقہ کے صحراؤں میں بھی ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، 4.5 سال ہو گئے آپ کو تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے، ابھی تک کوئی فتح نہیں ہوئی، کوئی نیا علاقہ ہم نے اپنے انڈر نہیں لیا۔ تو حضرت علی نے مسکرا کے کہا یہ بات سچ ہے کہ میرے دور خلافت میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی نیا علاقہ فتح نہیں کیا، مگر میری جو خلافت کے حدود ہیں جا کر کے دیکھ لو، تمہیں کوئی غریب بھوکا نہیں ملے گا، کوئی آدمی بے علم نہیں ملے گا۔ اور یہ 2 چیزیں ہیں جو معاشرے کو ترقی کی راہ پہ لے جاتی ہیں۔ جو بھی ملک آج سپر پاور ہے، میں ان کی برائیوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، میں ان کی صرف اچھائیوں کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے قوم میں، مسلم قوم میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کسی کی برائی پہلے دیکھیں گے، اچھائی نہیں دیکھیں گے۔ جی 99% اس میں اچھائی ہو، ایک برائی ہو تو سارے لوگ مل کے بس برائی دیکھتے ہیں۔ یعنی ہماری قوم اس مکھی کی طرح ہو گئی ہے جو صرف زخم پہ بیٹھنا پسند کرتی ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے۔ تو جو آج سپر پاور قومیں ہیں، مشرقی جو قومیں ہیں، جو ویسٹرن لوگ ہیں، آپ دیکھیے انہوں نے 2 ہی کام کیا ہے کسی بھی طریقے سے۔ ایک، اپنے معاشرے سے غربت ختم کر دی۔ یہ اور بات ہے ان کا جو ہے سسٹم اچھا نہیں ہے، نظام، تو غربت ختم کرتے کرتے انہوں نے سب کو جو ہے قرض کے بوجھ تلے دبا دیا۔ کاش یہ اسلامی معاشرہ ہوتا تو کوئی قرض کے بوجھ میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف غربت دور ہوتی۔ دوسرا، انہوں نے تعلیم کے کلچر کو عام کر دیا۔ ہمیں اسلام کے اقدار پر، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پہ، حدیث رسول کے راستے پہ چلتے ہوئے علم کی راہ ہموار کرنی ہے،
اور علم ہی کی راہ جب ہموار ہوگی تو معاشرے سے غربت خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میرے الفاظ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک نظم ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں اور اس پر میں اپنی بات ختم کروں کہ علم ایک لازوال دولت ہے، علم ایک بے مثال طاقت ہے، علم ہی سے خدا کو پہچانا، علم ہی سے برا بھلا جانا، علم ہی سب ہنر سکھاتا ہے، علم ہی آدمی بناتا ہے، علم ہی سے آدمی کی عزت ہے، علم سے آدمی میں ہمت ہے، علم نے عقل کو جلا دی ہے، نئی دنیا ہمیں دکھا دی ہے، ہر سمندر میں تیرنے کے لیے بن گئے علم سے جہاز نئے، ہر طرف اڑ رہے ہیں طیارے، ہیں بنے علم سے یہ سارے، علم کی دھن جسے لگی ہی نہیں، سچ تو یہ ہے وہ آدمی ہی نہیں، یہ اثر ہے دعائے نیر میں، یہ اثر ہو دعائے نیر میں، علم کی روشنی ہو گھر گھر میں، آمین بجاہ النبی الکریم۔